الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج کل امت مسلمہ فلسطین اور بیت المقدس پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے پریشان ہیں اور کسی ایسے مسیحے کی تلاش میں ہیں جو بیت المقدس کو یہود و نصارہ کی ان شر سے بچا سکے عجیب بات ہے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں اور 80 لاکھ یہودی ہیں تو پھر بھی ان یہودیوں سے پریشان نظر آتے ہیں حالانکہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے یہود و نصارہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور بیت المقدس وہ مبارک جگہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کا جائے پیدائش بھی ہے اور وہاں ان حضرات نے اپنی مقدس زندگیاں بھی گزاری ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت جگہ بطور وراثت کے امت مسلمہ کو عطا کی ہے بنی اسرائیل خواہ یہودی ہوں یا عیسائی جب ان کے انبیاء ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات لے کر آئے اور انہوں نے ان کی تعلیمات کو مانا اس وقت یقیناً بیت المقدس کے یہ وارث تھے لیکن آخر میں تمام نبیوں کے سردار
امام الانبیاء، افضل الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز دیا کہ پورے عالم کے لیے نبی اور رسول ہو کر آئے، پورے عالم کے لیے شریعت اور ہدایت لے کے آئے۔ تو اس طرح مکہ اور مکرمہ، مدینہ طیبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگین آیا، اور آپ اس کے وارث ٹھہری اور آپ کی امت اس کی وارث ٹھہری۔ اسی طرح بیت المقدس بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آیا۔ چونکہ بیت المقدس عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جب یہودی ہدایت میں تھے تو ان کا تھا، عیسائی ہدایت میں تھے تو ان کا تھا، مسلمان آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، اب ان کا نہ رہا، شرعاً بھی نہ رہا، قانوناً اور عرفاً بھی نہ رہا۔ شرعاً تو اس طرح نہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات بیت المقدس میں بلا کر تمام انبیاء علیہم السلام کو اکٹھا کر کے آپ کو ان کا امام بنا کر بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیا، اور تمام انبیاء علیہم السلام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات ایمان لا کر آپ کے پیچھے نماز ادا کر کے آپ کی زیارت کر کے اپنا بڑا مان کر بیت المقدس آپ کے سپرد کر دیا۔ تو اس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے وارث ٹھہرے۔ قانون اور عرف اس طرح مسلمان بیت المقدس کے وارث بنے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے، یہود و نصارہ کی شرارتیں تھمتی نہ تھیں، اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کرنا چاہا، تو یہودیوں نے اسپائی کا راستہ اختیار کیا، نصارہ نے اسپائی کا راستہ اختیار کیا اور کہا کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری کتابوں میں اس حاکم کی تعریف لکھی ہے، پہچان لکھی ہے، نشانیاں لکھی ہیں، جو بیت المقدس کو فتح کرے گا، اگر وہ علامات مسلمانوں کے حاکم میں پائی جائیں تو ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس ان کے سپرد کر دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عیسائیوں نے پیغام بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ تشریف لائے تھے،
لیکن مذاکرات میں جب اس جگہ پر گئے جہاں عیسائیوں نے بلایا تھا تو اکیلے تشریف لے گئے، ساتھ کسی کو نہ لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم جرأت اور عظیم بہادری عطا کی تھی کہ کافروں کے علاقے میں جا رہے ہیں لیکن فوج لے کر نہیں جا رہے، اکیلے جا رہے ہیں۔ کیا جرأت اور کیا بہادری تھی۔ مذاکرات کے لیے گئے، صورتحال یہ تھی کہ آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا اور ایک آپ تھے۔ جب گھر سے چلے تھے مدینہ طیبہ سے تو اس وقت افراد زیادہ تھے، سواریاں تھوڑی تھیں۔ طے یہ ہوا تھا کہ دو آدمی ہو جائیں، باری باری سواری کریں، ایک بندہ سواری کرے تو دوسرا سواری کی لگام پکڑ کے آگے آگے چلے، پھر وہ نیچے اترے تو دوسرا سوار ہو جائے۔ اسی طرح سواری کی باری تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کافروں کے علاقے میں پہنچے، بیت المقدس پر مذاکرات کرنے کے لیے۔ تو صورتحال یہ تھی کہ اس سفر کے دوران اس موقع پر غلام کی باری سواری پر سوار ہو کر چلنے کی تھی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی باری پیدل چلنے کی تھی۔ 22,000 مربع میل کا حکمران ہے لیکن سواری پیدل کرتا ہے۔ جب اس علاقے میں آئے تو عیسائیوں نے پوچھا، مذہبی ان کی جو رہنما تھے انہوں نے پوچھا، آپ میں مسلمانوں کا امیر عمر کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو جانور کی لگام پکڑے ہوئے تھے فرمایا، میں عمر بن خطاب ہوں۔ عیسائی حیران رہ گئے، کیا جرأت اور کیا بہادری، اپنے دشمن سے بولنے کے لیے آئے ہیں تو اکیلے آئے ہیں، ساتھ بندی کوئی نہیں، پروٹوکول کوئی نہیں، باڈی گارڈ کوئی نہیں، شان و شوکت کوئی نہیں، اور پھر آئے ہیں تو خود جانور پہ سوار نہیں بلکہ جانور کی لگام پکڑی ہے اور غلام جانور پہ سوار ہے۔ کہا آئیے بیٹھیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اترے اور ان کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہماری کتابوں میں اس حاکم کی نشانیاں لکھی ہیں جو بیت المقدس کو بغیر جنگ کے فتح کرے گا یا بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ اگر وہ نشانیاں آپ میں موجود ہوئیں تو ہم بغیر جنگ کے یہ بیت المقدس آپ کے سپرد کر دیں گے، فلسطین والی جگہ۔ اور میں کیا نشانیاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو حکمران بیت المقدس کو فتح کرے گا جب اس علاقے میں آئے گا تو اکیلا آئے گا، ساتھ اس کی کوئی فوج نہیں ہوگی۔ آپ آئے ہیں تو اکیلے آئے ہیں۔ دوسری نشانی یہ لکھی ہے، جب وہ اس سرزمین پر آئے گا غلام سواری پہ سوار ہوگا اور خود پیدل ہوگا۔ جب آپ آئے تو ہم نے پوچھا آپ میں عمر کون ہے، حکمران کون ہے، تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ عمر بن خطاب ہیں، آپ پیدل چل رہے تھے، آپ کا غلام سواری پہ سوار تھا۔ یہ نشانی بھی پائی گئی۔ ایک تیسری نشانی ہماری کتابوں میں لکھی ہے کہ جو حکمران بیت المقدس کو فتح کرے گا جب وہ آئے گا اس علاقے میں، اس کے کپڑوں پر
पैबंद लगे हुए होंगे, जगह जगह से कपड़ा फटा हुआ होने की वजह से टाकियां लगी हुई होंगी। अब वो ईसाई जो है वो रहनुमा अहबार रहबान ये उन पैबंदों को जो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के कपड़ों पर लगे थे गिरने लगे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने पूछा क्या वजह, हैरान क्यों हो? तो कहने लगे बाकी निशानियां पूरी हुई, तीसरी निशानी जो ये हमारी किताबों में लिखी थी कि जो हुक्मरान इसको फतह करेगा वो ये थी कि इस हाल में आएगा कि कपड़े पर 17 पैबंद लगे होंगे। हमने आपके कपड़ों पर जो पैबंद लगे वो गिने हो तो 16 हैं, 17 नहीं है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना ये बाजू पर ऊपर उठाया तो 17वां पैबंद यहाँ लगा हुआ था। जब वो 17वां पैबंद कुफ़ार ने देखा तो बगैर जंग के फ़लस्तीन का इलाका, बैतुल मक़दस का इलाका मुसलमानों के सुपुर्द कर दिया। हम कहते हैं आज के इन यहूद और नसारा को ये बैतुल मक़दस वो है जो तुम्हारे बड़े बगैर जंग के अपनी मज़हबी किताबों में निशानियां देखकर हमारे सुपुर्द कर चुके। अब तुम्हारा इस खित्ते पर न शरई हक है न कानूनी हक है, इसलिए कि तुम्हारी किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि ये उस हुक्मरान के ज़रिए नकी हैं, उस कौम के ज़रिए नकी हैं कि जिनका हुक्मरान इन निशानियों के साथ इस इलाके में आएगा। और लिहाजा बैतुल मक़दस के वारिस मुसलमान हैं। अब इस बैतुल मक़दस को हथियाने की कोशिश करना, यहाँ के रहने वालों पर ज़ुल्म व सितम करना ना शरई लिहाज से ठीक है ना कानूनी लिहाज से ठीक है। बैतुल मक़दस की तारीख बड़ी अजीब है। यहूद और नसारा उसके बाद से हाथ मलते रह गए कि किसी तरीके से ये बैतुल मक़दस दोबारा हमारे हाथों आ जाए। तो तारीख जानती है कि जिस दिन से उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बैतुल मक़दस सुपुर्द किया गया, उस वक़्त के बाद से लेकर आज तक यहूद और नसारा ने अपनी साजिशें कम नहीं की, अपने प्रोपेगेंडे कम नहीं किए, बल्कि आया दिन कोई न कोई नया ही सोचा और नया ही हथकंडा इख्तियार करते हैं बैतुल मक़दस पर हमला आने के जवाब के लिए। तारीख गवाह है कि एक दौर तारीख में वो आया कि मज़हबी लेवल पर ईसाइयों ने बैतुल मक़दस को हासिल करने की कोशिश शुरू की, जिस उन्वान को सलीबी जंगे कहा जाता है। तारीख में बहुत बड़े बड़े मार्के उस उन्वान से हुए कि मुसलमानों की फौजें ईसाइयों की फौजों से नबर्द आजमा रही और ईसाइयों ने मज़हबी लेवल पर मुसलमानों से जंगें लड़ी। उन जंगों को सलीबी जंगे कहते हैं। हर जंग ईसाई लड़ता है वो सलीबी नहीं है। सलीब ईसाइयों का मुक़द्दस निशान है। उनका अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारी खातिर सूली पर चढ़ गए थे तो हमारे गुनाहों का फारा बन के इसलिए बतौर शरीफ को बतौर अजीम निशान के अजमत के वो अपने साथ रखते हैं और उसको अपना एक ताज़ीमी निशान बनाया हुआ गले में लगा होता है उन्हें। और ये बात बतौर है इसका हकीकत से कोई का भी वास्ता नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम सूरज चढ़े ही नहीं है। मैं इस पर थोड़ी सी बात में अर्ज करता हूँ। तो ये जंगें जो कि ईसाइयों ने मज़हबी
حیثیت سے لڑی اور اپنے مذہب کی بقا کے لیے لڑی، ان کو صلیبی جنگیں کہتے ہیں۔ اور ان صلیبی جنگوں میں بھی بنیادی مقصد بیت المقدس کو حاصل کرنا تھا۔ اب تو قانون کے لحاظ سے قانون تو بیت المقدس کو حاصل کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ان کے بڑے نے مسلمانوں کو سپورٹ کر دیا تھا۔ اب انہوں نے صلیبی جنگوں کے ذریعے اور اس سے پہلے بطور تمہید کے ایک شوشہ چھوڑ کر بیت المقدس کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کو مذہبی رنگ دے دیا۔ مذہبی رنگ یہ دیا کہ بیت المقدس القدس، جس کا پرانا نام یروشلم ہے، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا علاقہ ہے، ہمیں اسے انکار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں القدس کے اندر، یروشلم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، انہوں نے وہاں ایک فرضی قبر بنائی ہوئی ہے، اور وہاں پر انہوں نے بہت بڑا اپنا مذہبی عبادت خانہ بنایا ہوا ہے، چرچ بولتے ہیں قدس کے اندر۔ انہوں نے وہاں شوشہ یہ چھوڑا اس وقت کہ ہمارے جو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، وہاں پر عیسائی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو مسلمان ان پر ظلم کرتے ہیں، ہمارے عیسائیوں پر، اس لیے ہم یہ بیت المقدس ان سے حاصل کریں گے۔ اب صلیبی جنگوں کا آغاز اس عنوان سے ہوا کہ عیسائیوں کے پادری تھے، انہوں نے اپنی عوام کو، اپنے حکمرانوں کو اکسایا کہ بھئی دیکھو ہمیں ان مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے تو، اور ان سے اپنے تشخص واپس لینا چاہیے اور اپنے علاقے واپس لینا چاہیے۔ عنوان یہ اختیار کر لیا کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر کی زیارت کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کسی پر ظلم کرنے کو جائز قرار نہیں دیتا، اسلام سب کے حقوق کی بات کرتا ہے، مسلمان کے حقوق کی بات کرتا ہے، کافر کے حق کی بھی بات کرتا ہے، اور اسلام کے مظلوم کا ساتھ دینے کی بات کرتا ہے، خواہ مسلمان میں کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر پر بھی ظلم ہو رہا ہو، اسلام اس کو بھی انصاف دلانے کی بات کرتا ہے۔ تو یہ جھوٹا پروپیگنڈا اختیار کیا عیسائیوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے والے لوگ جو جاتے ہیں تو ان کی توہین ہوتی ہے، ان مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس لیے ہم نے علاقہ واپس لینا ہے۔ اب اس بنیاد ہو سکتا ہے، بنیاد ہی غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں قبر ہی ہوئی ہے اور قبر بنائی جا رہی ہے، جس طرح کہ آج کل کئی لوگ جو درباروں پہ انہوں نے قبضے کیے ہوئے تو وہاں پر انہوں نے وہاں بزرگ کی قبر ہوتی تھی، خود اپنی فرضی قبریں بنا کر وہاں دربار بنا رہی ہے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے۔ اسی طرح وہاں بھی کام چلا ہوا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہی نہیں ہوئے، جب تک فوت ہی نہیں ہوئے اس کی قبر کہاں سے آ جائے گی؟ اب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، جب حضرت مریم کے یہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو انہوں نے حضرت مریم پر اور ان کی والدہ پر الزام لگایا، کہا کہ نعوذ باللہ یہ نجائز بچہ ہے۔ حضرت مریم کی پاک دامنی اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان کیا اور فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا، اللہ چاہیں تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیں جس طرح کہ حضرت آدم کو پیدا کیا، اللہ پاک چاہیں تو بغیر ماں کے پیدا کر دیں جس طرح کہ حضرت حوا کو پیدا کیا، اللہ پاک چاہیں تو بغیر باپ کے پیدا کر دیں جس طرح کہ حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ تو یہ تو اللہ پاک کی شان ہے، لیکن یہودی دشمن تھے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا ان کو نبی بھی نہ مانا، بلکہ ان کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے پروگرام اور سازشیں کی، بلکہ ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، جبریل کو بھیجا اور ان کی حفاظت کر لی اور یہودی ان کو قتل نہ کر سکے۔ وہ ایک مخبر جو کہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کہتا تھا، وہ اندر کے اندر دیکھنے کے لیے بھی عیسیٰ گھر میں ہے کہ نہیں ہے، تو اب عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ بعد میں یہودی ہر برائے ہوئے اندر آئے تو وہ بندہ باہر ہی نہیں آیا جس کو بھیجا تھا، اس کو عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔
اور یہودی کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ علیہ السلام۔ اور عیسائیوں نے کدھر کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے ہمارے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے، سولی پر چڑھ کے ہمارے گناہ معاف ہو گئے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان کو اٹھا دیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، قتل بھی نہیں کیا انہوں نے عیسیٰ کو، سولی بھی نہیں چڑھایا، ولیکن شبیہ لہم، معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ وما قتلوہ یقینا، یقینی بات ہے انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ پاک نے ان کو اوپر اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اب عیسیٰ فوت ہی نہیں ہوئی، قبر کہاں سے آ جائے گی؟ اس قبر کی بے حرمتی یا اس قبر کوئی زیارت کے لیے سے آنے والوں کی تو ہے نہیں، مسئلہ بات کیا ہے، قبر ہی وہاں نہیں ہے، اور تمہارے تو مذہب کی بنیاد ہی کوئی نہیں، جس مذہب کی بنیاد ہی کوئی نہیں اس کے پاس جو ہے وہ مقدس علاقہ حاصل کرنے کی بنیاد کہاں سے آئے گی؟ تو عیسائیوں نے بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے عنوان نے اختیار کیا کہ یروشلم جو القدس کا پرانا نام ہے، تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ قبر تم نے خود ہی ایک فرضی قبر بنا لی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تھی، تو 3 دن بعد ان کو نیچے اتارا گیا، پھر ان کو دفن کیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد 3 دن قبر میں رہے، اس کے بعد پھر آسمان پہ چلے گئے۔ عجیب بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ قبر پہ آسمان پہ جانا تھا، قبر پہ کیسے چلے گئے؟ پھر عجیب بات ہے، عیسائیوں کو ہم کہتے ہیں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو تم کہتے ہیں وہ تو خدا ہیں، اگر وہ خدا ہے تو خدا نے کوئی قتل کر سکتا؟ خدا تمہیں عقل دے، ویسے تم کہتی ہو بڑے باشعور پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ جو خدا ہے وہ جو ہر طاقت کا مالک ہوتا ہے، اس پہ کون قتل کر سکتا ہے؟ عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اب اگر وہ خدا کے بیٹے ہیں تو خدا اتنا مجبور ہے، اتنا لاچار، نعوذ باللہ، کہ اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے۔ تمہارے عقیدے پر افسوس ہے کہ جس کی بنیاد پر تمہارے مساجد کو لیے بیٹھے ہو اس کی حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا نہ خدا کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھایا، پھر بھی قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے، اور یہی جہاں اسرائیل کا آخر سے بڑا ایئر بیس ہوائی اڈا مقام بیت یہاں پر آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ پاک نے ان کو ابھی آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے۔ بارکہ میں بات درج کر رہا تھا، اس چیز کو عنوان بنا کر انہوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا، صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا۔ صلیبی جنگیں وہ جنگیں کہ مذہبی نقطہوں نے کھڑی کی، یعنی مذہبی نقطہوں نے فتوے دیے کہ اب جو ہے حکمرانوں کو، عوام کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے۔ تو بیت المقدس پر حملہ کیا، اور بیت المقدس پر حملہ کر کے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ یہ آج کی تاریخ نہیں، یہ پرانی تاریخ ہے، اور سن 1097 ہجری کے اندر 97 عیسوی کے اندر حملہ کیا، اور حملہ کر کے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اور جب بیت المقدس پر حملہ کیا اور بیت المقدس پر نے قبضہ میں لیا، تو اس وقت 70,000 مسلمان مسجد اقصی کے اندر شہید ہوئے۔ کتنے مسلمان؟ 70,000 مسلمان۔ آج کی بات نہیں، کب کی؟ سن 1097 عیسوی، اور 2023 1097 عیسوی 70,000 مسلمان صلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے مسجد اقصی کے اندر شہید کیے۔ اتنا خون تھا، روایات میں آتا ہے اتنا خون تھا کہ عیسائیوں کے گھوڑے مسلمانوں کے خون سے ڈوبے ہوئے تھے مسجد اقصی میں۔ یہ ظلم آج کی بات نہیں ہے، ظلم جو مسلمانوں پر ہوتا آ رہا ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ لیکن خیر، بیت المقدس پر اس طرح انہوں نے حملہ کیا اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت پھر آیا، مسلمانوں کے اندر ایک عظیم حکمران کھڑا کیا، جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اسلام کا عظیم سپہ سالار تھا۔ اس عظیم سپہ سالار نے اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے کافروں کے دانت پھر کٹے کیے، اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہاں پھر دوبارہ لے آیا، اور دوبارہ بیت المقدس کو حاصل کر لیا۔ کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ یہ سن 1187 کی بات ہے۔ سن 1187 عیسوی میں
دوبارہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیت المقدس کو کفار سے حاصل کر کے پھر تاریخ کے اندر عظیم کارنامہ انجام دیا۔ کفار یہ سارے کے سارے کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، چاہے کسی سونے دے بھی ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور عیسائی کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تسی اوٹا نہیں ہو رہے پھیرا۔ جس طرح وہ نہ تو شریعت کو مانتے ہیں، نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی مانتے ہیں، نہ دنیا کے کسی قانون کے پابند ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ درجے کے جو ہے وہ ظالم مذل گمراہ اور دنیا کے کسی قانون کے پابند نہیں۔ فرمایا اگر تم اس طرح کے ہو جاؤ انہیں کی طرح کے پھر تم سے راضی ہوں گے، ایسے تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ تو جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس دوبارہ نصارہ سے چھڑایا، یہود بھی در کرتا اس کے اندر شریک جماعتیں ان کی کام کر رہی تھی، تو پھر اب کفار کے لیے پریشانی کا مسئلہ سامنے آیا۔ انہوں نے دوبارہ پھر مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی، کئی جگہ پر مسلمانوں پر قاتلانہ حملے شروع کیے اور صلیبی جنگوں کو برقرار رکھتے ہوئے اب اپنی عوام کو دوبارہ مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ اب بھڑکانے کا انداز دیکھا گیا، مسلمانوں کے خلاف کیسے بھڑکایا۔ اب چونکہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا رول بڑا تھا، بڑی باور شخصیت تھی، عیسائی ڈر گئے اور مقابلے کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ اب انہوں نے ایک اور مذہبی رنگ اختیار کیا، صرف پہلے غلط مذہبی رنگ اختیار کیا، ایک اور مذہبی رنگ اختیار کیا۔ مذہبی رنگ نے اختیار کیا عوام کو، عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے اور صلیبی جنگوں کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اختیار کیا کہ وہ جو فرضی قبر انہوں نے بیت المقدس میں یروشلم کے مقام پر بنائی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اس فرضی قبر کے متعلق جھوٹی افواہیں لوگوں میں پھر پھیلانا شروع کر دی کہ مسلمان جو ہیں یہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی توہین کر رہے ہیں، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے۔ بات کوئی نہیں تھی اس طرح کی، اور اس وقت دور میں تصویر تو ہوتی نہیں تھی، اس لیے پینٹنگ کرنے والے بڑے بڑے مصوروں کو انہوں نے جو ہے نا وہ اکٹھا کیا اور کہا کہ اس طرح کی فرضی تصویریں بناؤ کہ جس میں مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کو بھڑکانا آسان ہو جائے۔ تو عیسائی مصور لائے گئے، عیسائی تصویر بنانے والوں نے تصویریں بنائی کہ جب ایک عربی آدمی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے لڑ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنائی اور حضور علیہ وسلم کی تصویر فرضی بنائی اور کہا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا نبی ہے جو کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام سے لڑ رہا ہے، لہٰذا تم بھی لڑائی کے لیے کھڑے ہو مسلمانوں کے خلاف۔ اس طرح کی بالکل باتیں، یا اس طرح تصویر بنائی کہ عیسائی مصوروں کا تصویر بناؤ اس طرح کی کہ مسلمانوں کے نبی نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو زخمی کیا ہوا جگہ جگہ سے۔ اب انہوں نے اس طرح تصویریں بنائی، عیسیٰ علیہ السلام کے نیچے گرے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ سے حضور علیہ وسلم نے ان کو زخمی کیا ہوا، اس طرح تصویریں بنائی۔ عیسائیوں کو درسوں کے اندر دکھاتے یہ دیکھو مسلمانوں کا نبی اگر ہمارے عیسیٰ مسیح کو جو ہے وہ دیکھو یہ مار رہا، دیکھو جگہ جگہ زخمی کر دیا ہے، اس لیے کھڑے ہوئے سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف قتل عام کے لیے۔ کیوں اس طرح صلیبی جنگوں میں دوبارہ ان کو بھڑکایا گیا۔ ایک تصویر اس طرح کی بنائی کہ جو ہے اپنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، تو وہاں قتل کیوں دکھائی دیتے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام مارے گیا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیا۔ اب اس طرح تصویر دکھا کر جلسوں کے اندر سائنوں نے مسلمانوں کے خلاف دوبارہ صلیبی جنگوں میں بھڑکایا۔ ایک تصویر اس طرح کی بنوائی، اب تصویر عجیب تصویر تھی کہ جو اپنا گھوڑے پر جو تصویر بنائی گئی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کہا گیا کہ دیکھو گھوڑے پر سوار ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر روند رہے ہیں، یعنی قبر پر دور کا ہو گیا گھوڑے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اس قبر جو ہے ہی جھوٹی قبر، یہ تو سیرہ جھوٹیاں بنا بنا کے نا اتنا عوام درسے دکھا کر عوام پر پایا مسلمانوں کے خلاف۔ ایک تصویر اس طرح کی بنائی کہ جو گھوڑا جو ہے نا مسلمانوں کا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر پیشاب کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر کہ دیکھو یہ دیکھو قبر کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، یہ مسلمانوں کا گھوڑا، یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر پیشاب کر رہا ہے،
یعنی اس طرح انہوں نے عیسائی کو دوبارہ پھر مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا، دوبارہ مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا، اور پھر لاکھوں لوگ کئی جگہ پر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا، بہت بڑے بڑے مارکے ہوئے۔ ایک وقت دوبارہ پھر آیا ایسا کہ مسلمان حکمران اپنی پالیسیوں کے ہاتھوں جو ہے آگے چل کر کمزور ہو گئے، اور انہوں نے عیسائیوں سے جو اپنے مفادات کے لیے معاہدات کرنے شروع کر دیے، ہمارا اقتدار لمبا ہو جائے، میں حکمران ہوں، میرا اقتدار لمبا ہو جائے۔ اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کرنا شروع کر دیے، اور دوبارہ پھر بیت المقدس جو ہے وہ اپنا عیسائیوں کی تحویل میں دے دی۔ یہ مسلمان حکمرانوں کی بھی جو ہے وہ کوتاہیاں اور جو ہے اہلیاں، یہ ماضی کی گواہ، بیت المقدس دوبارہ پھر چلا گیا۔ اب یہ سن 1228 ہجری کی بات کہ مسلمان حکمرانوں نے دوبارہ بیت المقدس کو جو ہے وہ ان کی عیسائیوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت پھر آیا کہ پھر مسلمانوں میں ایک مسلمان غیرت مند پیدا کیا جس کا نام صالح نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، کہ عظیم حکمران تھا مسلمانوں کا۔ اسے دوبارہ پھر مسلمان کو غیرت دلائی اور فوج عیسائیوں کے مقابلے میں لے آیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور دوبارہ پھر بیت المقدس مسلمانوں کیا۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بیت المقدس کی سرزمین، مسجد اقصیٰ کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین یہ مسلمانوں کی ہے۔ یہود مختلف جگہ کی آ کر یہاں پر آباد اور غصب میں قبضہ کیا ہے۔ میرے بھائی، آج بھی ہمارے گھر پر قبضہ کر لے تو ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ہم اس کے خلاف کیس لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، گلی کوچوں میں لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے خلاف ہر طرح کی صلاحیت استعمال کرتے نظر آئیں گے۔ لیکن کیا وجہ کہ ہمارا بیت المقدس اگر یہود کے قبضہ میں ہے، وہ ہماری جگہ نہیں، اس کے خلاف ہم کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ آج مسلمانوں کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے فلسطین پر، فلسطین کے علاقہ میں معصوم بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ پہلے مسلمان بچوں کو پانی بند کرتے ہیں، تو اس کے بعد اب وہاں بچے بیچارے پانی لینے کے لیے جب جاتے ہیں تو پھر اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا ظلم میرے بھائی اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں نہیں ہو رہا۔ اگر وہ ظلم وہاں ہو رہا ہے، اگر ہم تماشائی بنے رہیں گے، ایک وقت آئے گا پھر یہ ظلم ہمارے اوپر بھی ہوگا اور ہمیں بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، فلسطین کے مسلمان اس وقت ہماری امداد کے منتظر ہیں۔ فلسطین کے مسلمان ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں۔ فلسطین کے مسلمان یہ بحیثیت مسلمان یہ ہمارے تعاون کے منتظر ہیں۔ اگر ہم آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں، ایک وقت آئے گا جب یہ آپ نے ہم پر ٹوٹے گی تو کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ مسلمان تعداد تھوڑے نہیں ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ یہودی کتنے؟ 80 لاکھ۔ 80 لاکھ یہودی اور 1.5 ارب مسلمان۔ پھر بھی کہہ رہے ہیں اب کوئی جو ہے نا وہ اللہ کا فرشتے ہی بھیج دیں یہودیوں کو آ کر قتل کر دیں اور اس ظلم سے نجات دیں۔ انسانوں تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ 1.5 ارب مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ابابیلوں کو بھیج دے، اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کو بھیج دے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پر ایسے عذاب نازل کر دے۔ تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ تمہاری ذمہ داری کوئی نہیں ہے کہ تم مسلمان کے خون کا حساب لینے کے لیے کھڑے ہو، تم ان کے ساتھ کسی طرح کوئی تعاون کرے، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے تو ہم مجرم ہیں اور ہم سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھ لیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مسلمان آپس میں ایک جسم و جان کی طرح ہے۔ اگر ایک مسلمان پر کوئی تکلیف آتی ہے،
کہ سارے دنیا کا مسلمان جو ہے وہ پریشان ہو جانا چاہیے. جس طرح کے جسم کے ایک حصے میں تکلیف آتی ہے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے. میرے بھائی اور میرے دوست کو ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں بھی کریں اور جس انداز سے ان کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا